الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزان گرامی، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم صبح سحری کرتے ہیں اس وقت جب اذان ہو رہی ہوتی ہے یا پھر سائرن بج رہا ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کے اوپر یا پھر ریڈیو کے پر ہم جب اذان کی آواز سنتے ہیں یا پھر سحری کے اختتام کا ہم یہ اناؤنس سنتے ہیں تو کیا آیا اس وقت ہم کچھ کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے متعلق عزیزان گرامی بہت سارے علماء کا اتفاق بھی ہے اور فتویٰ بھی اس بات کے اوپر جاری ہے۔ تو اس وقت جب اذان ہو رہی ہوتی ہے یا سائرن بج رہا ہوتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہونے کا علم جو ہے بہت سارے آلات ہمارے سامنے آ چکے ہیں، جس طرح کہ سائرن کا بجنا یا پھر جناب ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہمیں توجہ دلانی یا پھر مساجد کے اندر اذان کا یعنی آنا، مؤذن کا اذان دینا، اس وقت یہ اس چیز کے اوپر ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ اب سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ جتنے بھی آلات ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے یعنی ایک ذریعے ہیں کہ ہمیں توجہ دلانے کے لیے، یہ ظن غالب کا سبب ہے۔ تو اس سے ہمیں اس چیز کے اوپر توجہ دلائی جاتی ہے کہ جب مؤذن اذان دینا شروع ہو جائے یا سائرن بجنا شروع ہو جائے یا پھر ٹیلی ویژن کے اوپر، ریڈیو کے اوپر اناؤنس ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت بالکل جو ہے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ ہمارے بعض ایسے حضرات اور بعض ایسے ہمارے دوست احباب جو ہیں یہ اس بات کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں، جب تک اذان ہو رہی ہوتی ہے یا پھر سائرن بج رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کھانا پینا جائز ہے، ہم کھا لیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب مؤذن نے اذان شروع کر دی ہے یا پھر سائرن بجنا شروع ہو گیا ہے اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ اگر ہم نے اذان کے درمیان میں یا پھر سائرن بجنے کے درمیان میں یا کسی اور ذریعے سے ہمیں جو توجہ دلائی جا رہی ہے اگر اس کے درمیان میں ہم نے کچھ بھی کھایا تو یہ یاد رکھنا ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ اور اس چیز کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اس چیز کے اوپر ہمیں بہت ساری احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب مؤذن نے اذان شروع کر دی، اذان سے مراد جب اس نے اناؤنس کر دیا یا پھر صلات پڑھنی شروع کر دی تو اس وقت ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد ہم نے کچھ کھایا یا پیا یا پھر کچھ اور ایسا عمل کیا جس کے سبب سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا روزہ ہمارا نہیں ہوگا۔ اس چیز کے اوپر احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔